السلام علیکم ناظرین، آج CBN نیوز 24/7 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے ایک ایسی خصوصی تحقیقاتی رپورٹ جو کراچی کے اس خاموش مگر اربوں روپے کے تجاوزاتی نیٹ ورک کو بے نقاب کرتی ہے، جس نے پورے شہر کی سڑکیں، فٹ پاتھ، سروس روڈ، بازار اور عوامی رستے یرغمال بنا لیے ہیں۔ یہ رپورٹ اس شہر کی اصل تصویر دکھاتی ہے، جہاں قبضہ مافیا سرکاری اہلکاروں کی ملی بھگت اور جعلی چالانوں کے ذریعے کروڑوں روپے روزانہ وصول کیے جاتے ہیں۔ آئیے آغاز کریں۔ تجاوزاتی نیٹ ورک۔ کراچی میں تجاوزات کوئی معمولی مسئلہ نہیں، یہ آج ایک پورا مافیا سسٹم بن چکا ہے۔ فٹ پاتھ، سڑکیں، گلیاں، سروس روڈ سب قبضے میں ہیں، اور یہ قبضے کسی ایک فرد کا کام نہیں، یہ ایک منظم، طاقتور اور اربوں روپے کا نیٹ ورک ہے۔ یہ متعلقہ محکموں کی سرپرستی یا مدد کے بغیر یا نااہلی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ DMC، KMC، چالان، پرچی اور بھتہ اور عوامی شکایتیں۔ ناظرین، اہم ترین انکشاف یہ ہے کہ علاقہ مکینوں اور تاجروں کی بڑی تعداد نے ہماری ٹیم CBN نیوز 24/7 کو DMC اور KMC کے نام پر غیر قانونی چالان، جعلی پرچیاں، بھتہ اور ہفتہ وصولی کے بارے میں اطلاع دی ہے۔ چھوٹی دکانوں سے 1000 سے 5000 روپے اور بڑے ناموں جیسے سندھ سویٹس، فیصل سویٹس اور نجی ادارے، ان سے اس سے بھی زیادہ ادائیگی طلب کی جاتی ہے، ہفتہ واری یا ماہواری کے ترتیب کے حساب سے۔ عوامی بیانات میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ شادی ہالوں سے 30,000 روپے تک جعلی چالان لیے جاتے ہیں۔ بینک سے جنریٹر فیس کے نام پر رقم طلب کی جاتی ہے، حالانکہ عدالت ایسی وصولیوں پر پابندی پہلے ہی لگا چکی ہے۔ یہ تمام شکایات توجہ طلب ہیں اور تعداد اتنی زیادہ ہے کہ پورے نظام پر سوال اٹھتا ہے۔ عوام کی جانب سے نامزد کیے گئے افراد۔ ناظرین، CBN ٹیم کو موصول شکایتوں میں کچھ نام بار بار سامنے آتے ہیں۔ علاقہ مکینوں اور تاجروں کے مطابق انسپکٹر رضوان، قمر کالا اور فراز ان افراد میں شمار کیے جاتے ہیں، جن کے بارے میں عوام کا دعویٰ ہے کہ وہ مختلف کاروباروں سے مبینہ طور پر رقوم وصول کرتے ہیں۔ CBN نیوز یہ واضح کرتا ہے کہ یہ تمام نام عوامی شکایتوں میں سامنے آئے ہیں۔ ان الزامات کی آزادانہ تصدیق ممکن نہیں ہوئی تاحال، لیکن یہ معاملات تحقیقی عمل کا حصہ ہے اور کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ یہی وہ آوازیں ہیں جو اس رپورٹ کی سنگینی کو ثابت کرتی ہیں۔ UC1 چنیسر ٹاؤن کی اب تر صورتحال۔ UC1 چنیسر ٹاؤن کی اب تر صورتحال۔ چنیسر ٹاؤن UC1 کراچی کے بدترین تجاوزاتی علاقوں میں شمار ہونے لگا ہے۔ علاقہ مکینوں نے کئی بار درخواستیں دیں، لیکن UC1 چیئرمین سیف الدین صاحب اب تک کوئی مؤثر کارروائی نہیں کر سکے۔ نہ فٹ پاتھ بچے، نہ سروس روڈ، گلیاں تک قبضے میں جا چکی ہیں۔ لوگ بے بسی سے کہتے نظر آتے ہیں، ہماری درخواستیں ردی کی ٹوکری میں پڑی رہتی ہیں، مگر قبضہ ہر روز بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسداد تجاوزات، محکمہ کمزور یا شریک۔ تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ انسداد تجاوزات محکمے کے کچھ اہلکار قبضہ مافیا سے خاموش تعاون رکھتے ہیں۔ زیادہ تر کارروائیاں کاغذوں تک محدود رہتی ہیں۔ کمشنر کراچی، اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے نوٹسز زمینی عمل کے بغیر بے معنی ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ خلا ہے جہاں قبضہ مافیا مضبوط ہو جاتا ہے۔ بینکس اور کارپوریٹس، بڑے کھیل میں بڑے کردار۔ ناظرین، حیران کن حقیقت یہ سامنے آئی کہ بڑے سے بڑے بینکس، بڑے سے بڑے کارپوریٹس اور بڑے بڑے بزنس ہاؤسز نے جنریٹرز اور ریزرو پارکنگ کے نام پر پورے سروس روڈ پر قبضہ جما رکھا ہے۔
یعنی بڑے بینکس نے جنریٹرز اور ریزروڈ پارکنگ کے نام پر پورے سروس روڈ پر قبضہ جما رکھا ہے۔ ان جنریٹر سے ظاہری بات ہے ٹریفک رکتی ہے کیونکہ روڈ پر پڑے ہیں، دھواں اور آلودگی پھیلتی ہے، شور بڑھتا ہے، اور کئی بینکس کی پارکنگ عوامی جگہوں پر پھیلی ہوئی ہے اور وہاں پر بلاکیجز بھی لگی ہوئی ہیں۔ یہ سب انکروچمنٹ قوانین کے خلاف ہے، مگر کارروائی کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ یعنی سب سے زیادہ خطرناک صورتحال شادی ہالز کی تجاوزات سے پیدا ہوتی ہے۔ سی بی این کی تحقیقات کے مطابق 90% شادی ہالز کے اندر نہیں بلکہ باہر گلیوں اور سروس روڈ پر کھانا پکتا ہے۔ گلیوں میں کیٹرنگ سیٹ اپ لگے ہوئے ہیں، لائیو کچنز موجود ہے، کوئلے کی باربیکیوز موجود ہیں، اور غرض یہ کہ بموں کی صورت وہاں گیس سلنڈرز کے اندر بموں کے بم پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، جس کی وجہ سے بہت پرابلم ہے، اور یہ بالکل سیفٹی اور ریگولیرٹی سے استثنا ہے۔ سب کچھ کھلے عام چل رہا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک ہے، غیر قانونی ہے اور عوام کی تکلیف کی انتہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں ویلے پارکنگ نے پوری سڑک کھالی ہے، بائک پارکنگ نے فٹ پاتھ ختم کر دیے ہیں۔ فٹ پاتھ کی سڑک میں سے 8 سے 10% یعنی 8 سے 10 فٹ عوام کے لیے موجود ہے، جبکہ باقی عوام کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں۔ یہ تجاوزات نہیں، یہ شہری جگہوں کا اغوا ہے، مکمل اغوا، قبضہ۔ عوام کی مشکلات اور تکلیف آخر میں بات ان شہریوں کی جن کی زندگی سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، وہ بھی تجاوزات کے باعث۔ خواتین، بچوں اور بزرگوں کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے دونوں طرف پارکنگ لگی ہوتی ہے روڈ کے اندر۔ بینکس نے اپنے فرنٹ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، تمام اداروں نے، تمام جتنے بھی وہاں پہ بڑے سے بڑے بلڈنگز موجود ہیں، انہوں نے اپنے فرنٹس کے اندر سے جو فٹ پاتھ کا راستہ گزر رہا ہے اس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، ایون بلاکیج لگا لی ہے وہ تو، یعنی اس کو فٹ پاتھ کو اپنی حدود میں شامل کر چکے ہیں وہ لوگ۔ اور جو باقی کی سڑک رہ جاتی ہے اس سڑک کے اوپر دونوں اطراف میں گاڑیاں یا بائکس موجود رہتی ہیں، جو کہ بڑے سے بڑے ٹھیکوں میں اور مختلف ویلیز کے اندر آلریڈی اربوں روپے کما رہے ہیں، اور بدلے میں صرف ایک لائن کی گاڑیوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے اور بائکس کے لیے اور ٹرکس کے لیے اور ہر ایک چیز کے لیے صرف ایک لائن بچ جاتی ہے، جس میں سے چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ایمبولینسز راستے میں آتی ہیں پھنس جاتی ہیں، سروس روڈ ہے، اس کی ضرورت کے وقت کام آنی چاہیے، وہ ضرورت کے وقت ایمبولینسز وہاں پھنس جاتی ہیں۔ اسکول اور کالج جانے والے نہایت شدید پریشان رہتے ہیں، کاروبار بھی متاثر ہوتے ہیں، روزگار بھی متاثر ہوتے ہیں، ماحول اور صفائی سب کچھ تباہ۔ عوامی جگہیں عوام کے لیے نہیں رہیں، بلکہ یہ قبضہ مافیا کی کمائی کا ذریعہ بن چکی ہے۔ کراچی آج اس لیے ہی پیچھے رہ گیا ہے کہ اداروں کے اندر موجود کمزوریاں قبضہ مافیا کی طاقت بنی ہوئی ہیں۔ جب تک غیر قانونی وصولیاں بند نہیں ہوتی، فیلڈ اہلکار جواب دہ نہیں ہوتے، انسداد تجاوزات سیکشن شفاف نہیں ہوتا اور UC1 جیسے علاقوں میں عملی کام نہیں ہوتا، تب تک یہ شہر بہتر نہیں ہو سکتا۔